الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال الله تعالى في مقام آخر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وأزواجه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه انتهى واجب الاحترام بزرگ و نوجوان بھائی دوستو قرآن مقدس کی مختصر سی آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے ان کے ذمہ میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور یہ جو نوجوان نسل ہے بیداری کا شکار ہے، یہ ٹھیک راستے پر آ جائے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے، لیکن اس کے لیے میں اور آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی تبدو کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں اپنے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے میری خیر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو اس خرابی کی دہلیز پہ لانے والی صرف حکومت وقت ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہماری حکومت ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ غلط بات ہے۔ جب تک میں اپنی ذات کے اوپر، جب تک میں اپنی ذات کو ٹھیک نہیں کرتا تب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو دوسروں کی تو فکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن میں اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی ریاست کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جن کا وہ مالک ہے، قیامت کے دن ان کے حوالے سے اس آدمی سے سوال ہوگا کہ میں نے تجھے ان کا ذمہ دار بنایا تھا، تو نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک نبھایا اور کس حد تک تو نے اس کو پورا کیا۔ ایک باپ ہے تو اس کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، ان کو امام الانبیاء والے اخلاق سکھائے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کرے، قرآن کی تعلیم سے دے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اس باپ سے پوچھ ہوگی کہ یہ تیری رعایا تھی، تو نے ان کا کتنا خیال رکھا۔ ایک بھائی ہے تو اس کے بید مجموع کے بارے میں جو اس سے چھوٹے ہیں تو اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتے اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، گھر کے اوپر محنت کرنی پڑے گی۔ جب ہمارا گھر ٹھیک ہوگا تو پھر ایک علاقہ ٹھیک ہو جائے گا، جب ایک علاقہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایک بستی ٹھیک ہو جائے گی، جب ایک بستی ٹھیک ہو جائے گی تو ایک شہر ٹھیک ہو جائے گا، جب ایک شہر ٹھیک ہو جائے گا پورا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب پورا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا کرتے کرتے پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا اور پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں اور آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دوسرے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ دوسرا کس طرح سے ٹھیک ہو جائے، میں جو کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے، دوسرا جو کرتا ہے وہ غلط ہے۔ امام مسجد اکثر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میرے مقتدی خراب ہیں، مقتدی سمجھتے ہیں امام غلط کرتا ہے ہم ٹھیک ہیں، باپ سمجھتا ہے میری اولاد غلط ہے میں ٹھیک ہوں، اولاد سمجھتی ہے باپ غلط ہے ہم ٹھیک ہیں۔ تو
جب تک ہم اپنی ذات سے اپنے گھر سے شروع نہیں کریں گے تب تک ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہمارا معاشرہ بہتر نہیں بن سکتا. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں. اگر ہم ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تو زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیں گے جس سے مسلمان کے دل کو چیر کر رکھ دیں گے. امام الانبیاء نے تو فرما دیا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, مومن مومن کا شیشہ ہے. یعنی ہر ایک مسلمان کو, ہر ایک مومن کو اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے کہ جب دوسرا مسلمان اس کو دیکھے تو اسے اپنے عیب نظر آنے لگے. جس طرح سے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے چہرے کے داغ دھبے اور ہر ایک چیز شیشہ دکھاتا ہے. اسی طرح سے جب کسی مسلمان کے سامنے جائیں تو ہمیں اپنے عیب نظر آنے لگے. ایک مرتبہ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے کہ حضرت حسن و حسین چھوٹی عمر میں تھے اور ان کی نگاہ ان بزرگ کے اوپر پڑ گئی اور دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں, لیکن جو طریقہ امام الانبیاء نے سکھایا ہے اس طریقے سے ہٹ کر وضو کر رہے ہیں. اب میں اور آپ ہوتے تو ڈائریکٹلی اس کے اوپر اٹیک کرتے اور کہتے بزرگوں تسی وضو ٹھیک نہیں کرتے ہو. اب چونکہ ان کی تربیت امام الانبیاء نے فرمائی تھی, آنکھوں میں ایک دوسرے کو سمجھا دیا کہ ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے, ان کو وضو کا طریقہ سکھلانا ہے, لیکن ہم کس طرح سے ان کو وضو کا طریقہ سکھلائیں. تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہا ہم چل کے وضو کرتے ہیں, ہمارے وضو کو دیکھ کر یہ اپنے وضو کا طریقہ ٹھیک کر دیں گے. اب یہ دونوں بچے ان بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتے ہیں. میرا بھائی کہتا ہے کہ میں وضو ٹھیک کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں وضو ٹھیک کرتا ہوں. ہم دونوں کے آپس میں اختلاف ہے. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں, آپ کے سامنے وضو کر کے آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے ٹھیک وضو کام کرتا ہے اور غلط وضو کام کرتا ہے. اب دونوں بیٹھ کے وضو کرنے کے لیے, اور وہ بابا غور سے ان بچوں کی طرف دیکھتا ہے. جب یہ اپنا وضو مکمل کرتے ہیں پوچھتے ہیں بابا جی بتائیے کہ ہم میں سے وضو کس کا ٹھیک ہے. تو اس بابے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کہتے ہیں بچوں آپ کا وضو تو ٹھیک ہے, میں ہی وضو غلط کرتا ہوں. تو یہ ہے اصلاح معاشرہ کہ اگر آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو آپ کو وہ طریقہ بھی آنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے معاشرے کی اصلاح ہو. ایک دم سے دوسرے کے دل پہ خنجر کو پیوست کر دینا یہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہے, بلکہ اسلام کی نفرت کو آپ دوسرے کے دل میں ٹھوس رہے ہیں. اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت, اس کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اور جس کسی نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو وہ گناہ کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے بیت اللہ کو ڈھا دیا. آج میری اور آپ کی زبان سے کتنے جملے ایسے نکلتے ہیں کہ جس سے ہم دوسرے کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں.
زبان سے نکلنے والا جملہ یہ یا تو دوسرے کی عزت بنا رہے یا دوسرے کی عزت کو گھٹا رہے. اور امام الانبیاء نے اس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی کہ جس معاشرے میں بھائی بھائی کا دشمن تھا، باپ بیٹے کا دشمن تھا، رشتہ دار کا دشمن تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، پانی پر سال ہر سال جنگیں چلتی تھی. اور امام الانبیاء نے اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا کر دکھلا دیا. اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق رب اپنی عظمت والی، اپنی شان والی، اپنی بڑائی والی کتاب کے اندر ارشاد فرمانے لگا ورنہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اب صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات. ایمان لایا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتا رہا. اب نیک اعمال میں نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ کافی نہیں ہے، زکوٰۃ دینا یہ کافی نہیں ہے، حج پہ جانا صاحب استطاعت کا یہ کافی نہیں ہے. بلکہ جب تک آپ کے اندر نبی والے اخلاق نہیں آتے، نبی والی تعلیمات نہیں آتی، تو رب کعبہ کی قسم ہماری نجات ممکن ہی نہیں ہے. جب تک ہماری زبان سے، جب تک ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، اس وقت تک ہماری نجات ممکن ہی نہیں ہے. اور امام الانبیاء نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، رہزن، ڈاکو اور قتل کرنے والے، امام الانبیاء نے ان پہ محنت کی. وہی جو رہزن تھے رہبر بن گئے، وہی جو قاتل تھے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے بن گئے. ایک معرکہ آیا اور کئی مسلمان زخمی ہو گئے. ایک شخص پانی کا مشکیزہ اٹھاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے چچے کا بیٹا زخمی پڑا ہوا ہے فلاں پہاڑ کے پاس. اب یہ پانی کا مشکیزہ اٹھاتا ہے، چلتا ہوا جاتا ہے، جا کے اپنے چچے کے بیٹے کے پاس پہنچتا ہے. پانی اس کے پاس کرتا ہے، پاس سے پانی کی آواز آتی ہے. چچے کا بیٹا کہتا ہے مجھے پانی کی ضرورت نہیں، جا کر اسے پانی پلا دو. اب یہ اس دوسرے شخص کے پاس پہنچتا ہے، تیسرے نے پانی مانگا. اب اس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ جا کر اسے پانی پلا دو، مجھے پانی کی ضرورت کوئی نہیں. اب یہ پانی کا مشکیزہ لے کر جاتا ہے، تیسرے کے پاس پہنچتا ہے. جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی. تیسرے سے جب دوسرے کے پاس آیا، دیکھا وہ بھی مر چکا تھا. اور اس سے جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی. یہ صرف کہنے کو تو صرف
لیکن اس وقت بھی اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی اپنے بھائی کی فکر ہے کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میرے بھائی کی جان بچ جائے۔ اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں جو گرا ہوا ہے اس کو اور گرا دیں، اور جو اٹھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے جو گرا ہوا یہ کبھی کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ کہاں گئے وہ امام الانبیاء والی تعلیمات؟ اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک لوڈی آئی، ایک خدمت گزار آئی، امام الانبیاء کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں چند عرصے کے بعد، امام الانبیاء سے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یہ عورت جہنمی ہے جو آپ کی خدمت کر رہی ہے، اللہ حکم دے رہے کہ اس کو اپنے گھر سے نکال دو، اس لیے کہ نبی کے گھر میں جہنمی عورت نہیں رہ سکتی۔ امام الانبیاء اس کے پاس آئے، فوراً آتے آپ اس کو کہتے بھائی تو جہنمی ہے، یہاں سے نکل جا۔ امام الانبیاء اس کے پاس آئے بڑے آداب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، کہا تو نے بڑی ہماری خدمت کی، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، جب آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو بلا لیا جائے گا، آپ کو اجازت ہے۔ اور چند کھجوریں امام الانبیاء نے اس کو عطا فرمائی کہ جاؤ ان کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالو۔ اب یہ گھر سے نکلتی ہے، جا رہی ہے، راستے میں کوئی مانگنے والا آ گیا، کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کر دو۔ اب جو امام الانبیاء نے کھجوریں عطا کی تھی اس میں سے ایک کھجور نکالی، اس مانگنے والے کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ ادھر جبرائیل امین تھوڑی دیر پہلے وہی لے کر آئے تھے یہ شخص، یہ عورت جہنمی ہے۔ دوبارہ جبرائیل امین آتے ہیں، امام الانبیاء سے فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب اس عورت کو بلا لیجئے، یہ عورت اللہ فرما رہے کہ جنتی ہے۔ امام الانبیاء نے صحابی کو دوڑایا، جاؤ جا کر اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ عورت کو بلایا گیا، امام الانبیاء نے پوچھا تھوڑی دیر پہلے جب تو میرے گھر میں تھی جبرائیل امین آئے تھے، جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ عورت جہنمی ہے، گھر سے چلی گئی، ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے، جبرائیل امین واپس آ گئے، کہا اس عورت کو واپس بلا لاؤ، وہ عورت تو جنتی ہے، بتا اس تھوڑے سے وقت میں تو نے کون سا عمل کر دیا کہ اللہ نے تیری جہنم کو جنت سے بدل دیا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے حبیب میرا کوئی اور عمل نہیں ہے، جا رہی تھی راستے میں ایک مانگنے والا ملا، اپنی تھلی سے کھجور نکالی، بڑے اخلاص کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، اللہ کو یہ عمل قبول منظور ہو گیا، اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا، اللہ نے اس عمل کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ایک مرتبہ ہارون رشید وقت کا بادشاہ اور اس کا بچہ ہے، اب یہ باپ سے جدا ہو جاتا ہے اور ایک بازار میں جا کر بیٹھتا ہے اور وہاں پہ مزدوری کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس وقت کا ایک اللہ والا آیا اور اسے گھر کے کسی کام کے لیے کسی مزدور کی ضرورت تھی، اور یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا بغداد کے شہر میں پہنچا اور وہاں پر ایک چوک میں دیکھا کہ بہت سارے مزدور بیٹھے ہیں، لیکن جب اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو اس کی پیشانی سے پتا چلا کہ یہ شخص نمازی ہے، اور کہا کہ بھائی مجھے گھر میں کچھ کام ہے، آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، اس مزدور نے کہا کہ میری چند شرائط ہے، میں جس کے ہاں بھی کام کرنے کے لیے جاتا ہوں پہلے اپنی شرائط
منواتا ہوں پھر کام کرنے کے لیے۔ وہ بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی تم مزدور ہے، میں تجھ سے مزدوری کروا کے تجھے پیسے دوں گا، شرائط تو میں نے رکھنی چاہیے، تو کدھر سے شرائط رکھتا ہے؟ کہا اگر آپ کو میری شرائط منظور ہے تو آپ کے ساتھ کام پہ جاؤں گا، اگر شرائط منظور نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کام پہ نہیں جا سکتا۔ اب اس نے کہا کہ بھائی اچھا بتاؤ آپ کی شرائط کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ 4 دینار مزدوری لیتے ہیں، میں 3 دینار دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، وہ زیادہ لیتے آپ کو یہ شرط مجھے منظور ہے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے آپ سے کیا سوال کرنا ہے، یہ شرط بھی مجھے منظور ہے۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب پورا دن آپ کی بات مانوں گا، مگر جب مؤذن کی آواز میرے کان میں پڑے گی تو پھر آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تینوں شرائط مجھے منظور ہیں۔ اب وہ چل پڑا اس کے لیے، اس کے ساتھ کام کرا، گھر میں پہنچا تو فرماتے ہیں کہ جو مزدور 1 دن لگا کے کام کرتا تھا اس نے 2 گھنٹے میں وہ کام کر لیا، 2 گھنٹوں کے اندر وہ کام کر لیا۔ اور پھر جب آذان کی آواز اس کے کان میں پڑی تو اس نے مٹی نکال کر راستے میں رکھی ہوئی تھی، جب نماز کے لیے جانے لگا تو اس میرے بیٹے نے کہا کہ بھائی یہ مٹی تھوڑی سی راستے سے ہٹا دو، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، آپ کے باپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ اب یہ شخص اپنا کام کرتا ہے، کرنے کے بعد پھر نماز ادا کرتا ہے، نماز کے بعد دوبارہ کام پہ آتا ہے تو اس کی گھر والی اس سے کہتی ہے کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ آگے کھانا کھا لو۔ تو جب وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی کھانا کھانے کے لیے آ جاؤ تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں روزے رکھتا ہوں رمضان کے علاوہ بھی، نوافل روزے۔ اب یہ شخص اپنا کام پورا کر کے چلا جاتا ہے، دوسرے دن پھر یہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور جا کر اس کو ڈھونڈتا ہے کہ اسے نہ ملا پوچھنے، اور اسے پتا چلا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے، صرف ہفتے کے دن۔ کہا بھائی وہ کیوں؟ کہا وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچ صرف 3 دینار ہے، جب میں وہ کما لیتا ہوں تو پورا ہفتہ بیٹھ کر اللہ و اللہ کے رسول کی باتیں کرتا ہوں، ان کا ذکر کرتا ہوں، درود پڑھتا ہوں۔ اب اس نے 1 ہفتہ اس کا انتظار کیا، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو لے کر آیا، پھر کام کروایا، پھر تیسرے ہفتے میں پھر لے کر آیا، کام کروایا، پھر جو ہے نا 4تھے ہفتے میں جاتا ہے، جا کر پتہ کرتا ہے اسی چوک کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ اس ہفتے میں وہ نہیں آیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ بیمار ہو گیا ہے اور بڑا سخت بیمار ہے۔ اب یہ شخص اس کی تلاش میں نکلتا ہے، پوچھتا ہے کہاں پہ اس کا گھر، کہاں پہ اس کا غریب خانہ۔ اب یہ چلتا ہوا جاتا ہے، فلاں جنگل کے پاس ہے۔ اب یہ جاتا ہے، جا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، دیکھا اندر بیمار پڑا ہے۔ اس نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، کہا میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ کہا آپ کوئی اللہ والے لگتے ہیں، مجھے پتا تھا کہ آپ میرے پیچھے آئیں گے۔ کہا میری چند باتیں غور سے سنو، یہ میری ایک انگوٹھی ہے، یہ وقت کے بادشاہ ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور جب میں مر جاؤں، میں آج رات کو انتقال کر جاؤں گا، جب مر جاؤں تو میرا نماز جنازہ ادا کر دینا، اور یہ پیسے ہیں اس سے کفن لے کر مجھے کفنا کر دفنا دینا۔ اب وہ شخص جب آتا ہے رات کے وقت اپنے ساتھ 2-3 بندوں کو لے کر آتا ہے، لیکن جب اس کے گھر میں پہنچتا ہے تو 2-3 نہیں بلکہ کئی لوگ وہاں پر جمع تھے، ہزاروں کا مجمع وہاں پر اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے۔ اب جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اب اس شخص کا جب انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی، دفنا دیا، اور وہ انگوٹھی لے کر ہارون رشید کے دربار میں پہنچا۔ اس نے پہلے وصیت کی تھی کہ وہ آپ سے ملاقات نہیں کرے گا، لیکن آپ اسے کہنا کہ میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، وہ لوٹانا چاہتا ہوں، تو پھر آپ سے ملاقات کرے گا۔ ہارون رشید سے وقت
ہوئی، کہا یہ انگوٹھی ایک شخص نے مجھے دی ہے کہ آپ تک پہنچا دوں۔ جب ہارون رشید کی اس انگوٹھی پہ نگاہ پڑتی ہے تو ہارون رشید گر پڑتا ہے، زار و بدار رونے لگتا ہے۔ کہا اس شخص نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ اس کا نام کیا ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے، آپ بھی انگوٹھی کو دیکھ کر رونے لگ گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا یہ انگوٹھی والا میرا بیٹا ہے، کدھر ہے؟ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، میں اسے اس کا نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفنا کیا ہے۔ کہا مجھے لے چلو اس کی قبر پر لے گیا اور وہاں پر جا کر زاروں کے دار رویا اور کہا کہ میرے بیٹے تو نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اے میرے ابا جان، آپ نے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کر رکھا ہے، یہ مال و دولت کا قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ اب میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا تو آپ میرا ساتھ مجھے ساتھ رکھیں یا اپنے مال و دولت کو ساتھ رکھیں۔ اب میں نے اس وقت مال و دولت کا انتخاب کیا، بیٹے کو ٹھکرا دیا، بیٹا گھر سے چل پڑا اور میں مال و دولت کی حرص میں لگا رہا۔ آج میرا بیٹا کامیاب ہو کر دنیا سے چلا گیا اور میں یہیں پر ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستو، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اسے انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کر کے جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے باہیں کھول کر آپ کا استقبال کریں گے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سلام قولا من رب الرحیم، آپ کا سلامتی ہی سلامتی نازل فرمائے گا۔